ماہ رمضان کی مناسبت سے آپ تمامی حضرات مسئلے مسائل اور فضائل کو سماعت میں رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ جو لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب سے قریب تر ہو کر کے بیٹھ جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ میں اگر گواہی دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان کی راتوں کو قیام کروں، تو میں کن لوگوں میں شامل کیا جاؤں گا؟ میں کن لوگوں میں سے ہوں؟ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو صدیقین اور شہداء میں شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ان نیک بندوں میں شامل کر دیا جائے گا جنہیں صدیق کہتے ہیں، اور شہداء جن کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان لوگوں میں تو شامل کر دیا جائے گا اگر ان باتوں پر تو قائم رہا۔ کون سی باتیں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی تمام کائنات کا مالک و معبود ہے، اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور 5 نمازیں اس کے وقت پر ادا کر دیں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کریں، یعنی کہ تراویح کی نماز بھی پڑھیں۔ تو ایسا اگر اس نے سوال کیا کرنے والے نے کہ اگر میں ان باتوں پر پابند رہوں تو مجھے کن لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا کن لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ شہداء اور صدیقین کے ساتھ میں اٹھائے گا اور اس جماعت کے ساتھ میں تیری بخشش فرما دے گا۔ میرے زمرے دوستو، کتنا با فضیلت یہ موقع اور محل ہے۔ یہ جن شبہات میں اور جن جو ہے ایام میں ہم اپنا دن گزار رہے ہیں، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، کیونکہ اور دنوں میں زکوٰۃ نکالنے کا موقع مل جائے گا، نماز بھی پڑھنے کا جو ہے تو حکم رہتا ہے، اور جو ہے تو لیکن یہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ صرف ماہ رمضان میں ہی فرض ہے۔ یہ دوسرے اور کسی مہینے میں فرض روزہ ماہ رمضان کی طرح نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، جس کے ماہ رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو قضا کی نیت سے رکھ سکتا ہے، ادا روزے صرف ماہ رمضان میں فرض کیے گئے ہیں، اور تراویح کی نماز بھی صرف ماہ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد ہے، باقی اور دنوں میں تراویح کی نماز نہیں ہے۔ ویسے کوئی شخص کتنا بھی نفلی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھے اور دن میں اٹھ کر کے صبح میں اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، توابین پڑھے، اوابین پڑھے، توبہ کی نماز پڑھے، بہت ساری نمازیں نفلی نمازیں ہیں پڑھ سکتا ہے، مگر تراویح کی نماز جو ہے ماہ رمضان میں ہی رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہمیں جو میسر آیا ہے، تو یہ سارے کام ہم اس مہینے میں انجام دے سکتے ہیں بحسن خوبی، آرام سے، اچھے کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پورے کام کو پورے مہینے پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، کیونکہ آپ آئندہ دنوں میں سنیں گے یا پہلے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ مزدوری کرنے والے کی پوری مزدوری دے دی جائے، کب؟ جب وہ اپنا کام پورا کر لے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیا وہ شب قدر کو ملے گی؟ کیا وہ شب قدر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ شب قدر نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے جب کوئی مزدور اپنی مزدوری یعنی کام کو پورا کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اسی طریقے سے جب ماہ رمضان کی آخری رات آئے گی تب مزدوری ملے گی۔ تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بادشاہ نے اپنے رعایا کی طرف نظر کیا کہ جو رعایا کوئی بھوکی ہے، کوئی پیاسی ہے، کوئی ننگی ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی کھانے کو نہیں ہے، تو اس کو بڑا پیار آیا اپنے رعایا پر، اپنی عوام پر۔ اس سلطان کو، بادشاہ کو بڑا رحم آیا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے اور میری رعایا، میری پبلک جو ہے عوام، یہ بھوکے مر رہی ہے اور ننگے رہ رہی ہے، ان کو پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور یہ کیسے کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس نے جو ہے ایک پوری کالونی بنوانے کا اعلان کر دیا کہ جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر بھی دے دوں گا، اور ایک بہت بڑی اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور عام اعلان کیا کہ جو بھی آئے گا سب کو میں نواز دوں گا، جو کپڑا مانگے گا کپڑا دے دوں گا، کھانا دے دوں گا، مکان دے دوں گا،
میرے ہوتے ہوئے میری بادشاہت میں میری عوام جو ہے ایسی پریشان رہے، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. میرے پاس تو مال کے کمی نہیں ہے، خزانے بھرے ہیں. تو سب کو بانٹنے کا اعلان کر دیا اور بنوا دیا، پورا لگا دیا، کالونی بنوا دیا، پنڈال لگا دیا کہ آؤ اور لیتے جاؤ، آؤ اور لیتے جاؤ، جو بھی آئے گا کسی کو خالی نہیں واپس کریں گے، سب اعلان کروا دیا. لیکن وہ پبلک اتنی ناہنجار کہ اب کوئی آ رہے ہیں تو دور سے جھانک کے چلے جا رہے ہیں، کوئی اندر آئے اور دیکھے اوکے ٹہل وہل کے چلے گئے، کوئی آئے تو بس تھوڑی دیر ٹائم پاس کے پھر نکل گئے، کیونکہ ان کی عادت پڑی ہے وہاں دھوپ میں چلنے اور جلنے کی، ان کی عادت پڑی ہے وہاں گالی گلوچ کرنے کی، ان کی عادت پڑی ہے جو ہے تو وہاں گھومنے ٹہلنے کی، ان کی عادت پڑی ہوئی ہے تمباکو کھا کر کے دن گزارنے کی، ان کو کھانے کی اور اچھی چیز میوے جات کھانے کی ان کو عادت نہیں ہے، عادت خراب ہو گئی ہے. تو اب کوئی آ کے جھانک کے چلے جا رہے ہیں، کوئی دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، کوئی دور سے ہی چلے جا رہے ہیں. بس سوائے چند لوگ ایسے تھے جو آئے، اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ یہ سب انتظام آپ نے، سرکار آپ نے اتنا انتظام کرایا بادشاہ سلامت؟ تو بادشاہ نے کہا انتظام تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ میں نے کیا تھا، مگر ہائے میری قوم، میری رعایا کہ ان کو ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کی عادت اتنی بری ہو گئی ہے کہ یہ برائی میں ہی رہ رہے ہیں. ان کی مثال ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے وہ گوبر میں رہنے والا کیڑا، جیسے وہ گوبر میں رہنے والا، نجاست گندگی میں رہنے والا کیڑا ہوتا ہے جسے گبروڑا کہتے ہیں، کہ اس میں سے اگر اس کو نکال کے صاف جگہ پر رکھ دو، اس کے آگے پیچھے خوب بیلا چمیلی گلاب کا عطر بھی چھڑک دو اور وہ رکھ دو، لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا. سب کی طرف منہ کرے گا، پھر آئے گا، واپس آئے گا، گھوم پھر کے پھر گوبر میں ہی جا کے چلے جائے گا. اس کو اسی میں ہی اچھا لگتا ہے. کتنا بھی اچھا خوشبو اس کے اطراف رکھ دو، نکال دو، پوچھ دو، صاف کر کے رکھ دو، وہ نہیں جی پائے گا. اس کا دل اس میں گوبر میں ہی لگا رہتا ہے. اس نے کہا ان کی مثال ایسی ہو گئی ہے، میں اب کیا کروں؟ اب میں ان پر اتنا سختی کروں گا کہ یہ چلائیں گے، بلبلائیں گے، اور ان کی بلبلاہٹ کو، آہ کو، پکار کو سنوں گا نہیں، اور ان پر ایسے ایسے وزرہ نافذ کروں گا کہ جا کر کے ان کے ساتھ سختی کر کے ان کے جو بدن پر چمڑیاں ہیں چمڑی ادھیڑ لیں گے. میں بادشاہ ہو کر ان کے ساتھ مہربانی کرنا چاہتا ہوں، رحم کرنا چاہتا ہوں، محبت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہے تو اس طریقے سے کہ یہاں آنے کو تیار نہیں ہے. اتنا اچھا میں نے انتظام کیا، کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر کے، اور یہ جھانک جھانک کے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں رہ گئی. لوگ جھانک کے چلے گئے کتنے. آج دوسرے عشرے کا، ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے آج، جس کے تعلق سے حدیث پاک میں آئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا، وہ سید النبیین خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے. اللہ اپنے غفاری کو بالکل عروج پر رکھتا ہے. یہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو معاف کر دیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لی جائے؟ ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کو بخش دوں؟ مگر کیسے آج قوم مسلم کا حال، اللہ کی پناہ. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، خدا را ہوش میں آ جاؤ. کہنے والے نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. منزل کی طرف چلنے والا ہی کوئی نہیں ہے، کسے راہ دکھلائیں. اور ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مہربانی کے ساتھ دے رہے ہیں، دینے کو تیار ہیں، مگر کوئی سائل ہی نہیں، کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، جو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مزدوری جو ہے، اور ہمارا آپ کا بھی دستور یہی ہے کہ جب کام پورا کوئی ہمارے پاس مزدور کام پورا کر لیتا ہے تو ہم اس کو تنخواہ دے دیتے ہیں. اور اگر آدھا کام چھوڑ کر کے چلے گیا تو الٹا کبھی کبھی اس پر فائن لگاتے ہیں کہ تو نے ہمارا کام بلکہ نہیں شروع کیا ہوا ہوتا تو اچھا رہتا، ہم ویسے ہی رہ لیتے. گھر ہمارا اجاڑ کر کے آدھے میں چھوڑ کے چلے گیا، نہیں دیں گے تجھ کو تنخواہ، نہیں دیتے، بلکہ اس پر سزا لگا دیتے کبھی کبھی کہ تو نے کام ہمارا خراب کیا آدھا کام کر کے، تو نہیں آیا ہوتا تو اچھا رہتا.
ہم دوسرے کسی کو بلا لیتے. ایسی کتنی قوموں کو اللہ نے عذاب ڈال کر کے تباہ کر دیا, زمینیں ان پر اٹھا کے پلٹ دی, پھر دوسری قوم کو اللہ نے پیدا کیا جس نے اللہ کی بندگی کرنا اور اس کے دین کی خدمت کرنا ضروری سمجھا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کوئی ہمارے لیے اللہ کے دین کی خدمت کوئی رکی تھوڑی ہے. اللہ جب چاہے جس کو چاہے کھڑا کر دیتا ہے. وہ تو ہم پر مہربانی ہے, اس کی کرم ہے اس کا کہ ہمیں موقع عنایت فرماتا ہے کہ تم تھوڑا سا کام کر لو, دیکھو تمہارا مقام کتنا بلند کر دوں گا. تم تھوڑا سا کام کر لو. اس مہینے میں اتنا اہتمام, اللہ اکبر, شیطان کو قید کر دیا, جہنم کو بند کر دیا, تھوڑے سے کام کو بڑا بڑا اجر دینے کا اعلان کر دیا, اتنا اہتمام کر دیا. مسلمان ہے کہ آنے کو تیار نہیں ہے, اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے, الا ماشاء اللہ, سوائے چند کے. تو اسی بادشاہ کی طرح کہیں ایسا نہ, اللہ حدیث قدسی ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے, اس سے دور ہو جاؤ گے, تو اللہ رب العزت تم پہ ایسے بادشاہ, ایسے وزیر, ایسے صدر مملکت, ایسے سلطان, یعنی کہ ایسے بادشاہ مسلط کرے گا, ایسے حکمراں مسلط کرے گا جو تمہاری چیخ و پکار کو بھی نہیں سنے گا, تمہاری صداؤں کو بھی نہیں سنے گا, تمہاری التجاؤں کو بھی نہیں سنے گا, تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت کو نیلام کر دے گا, تمہارے بچے چیخیں گے کوئی نہیں سنے گا. ہے کوئی ضرورت بولنے کی بھی؟ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو بھرا ہے وہ بھوک کو نہیں محسوس کر پاتا. جہاں لوگ امن و چمن سے ہیں, امن و امان سے جہاں پر ہیں, جن کو اتنا خطرہ لاحق نہیں ہے, تو دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پا رہے کہ جن کے گھر جلائے جا رہے ہیں, جن کی مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں, جن کے مرحومین کی قبریں اکھاڑ کر پھینک دیے جا رہے ہیں, جن کے جوان بچوں کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا جا رہا ہے, جن کے بوڑھے ماں باپ کے سامنے ان کی جوان بچوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے, اسکولوں کالجوں میں ایڈمیشن نہیں لیا جا رہا ہے, جاؤ تمہارا داخلہ نہیں ہوگا, ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے. اور تم کتنا بھی احتجاج کر لیں, کتنا بھی کچھ بھی کرنے والے, الٹا جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا جا رہا ہے. ہزاروں لوگ قید میں ہیں صرف فقط احتجاج کو. کوئی چور نہیں ہے, کوئی مجرم نہیں ہے, انہوں نے کسی قتل نہیں کیا, کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا, صرف احتجاج کیا ہے اپنے حق کے لیے, ان کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا گیا. یہاں اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں, ہندوستان کی. ہزاروں نوجوانوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے جیل کے پیچھے, سلاخوں کے پیچھے. ہم ہیں کہ ہمیں ہریالی سوچتی ہے, ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے. یہ مغفرت کا اثرہ ہے, یہ مغفرت کا اثرہ ہے. کوئی صدیوں کا گنہگار ہو, ایک لمحے کی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ پورے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں, جو بزم سجائی جاتی ہے, یہاں تک کہ جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے, ان سب کی بہت فضیلت ہے. کہ ایک بزم کے تعلق سے آیا, مجلس کے تعلق سے, اللہ فرماتا ہے کہ جتنے لوگ جو ہے تو اس مجلس میں شامل ہیں, اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کو بخش دیا. تو اس میں سے فرشتے کہتے ہیں اللہ, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجلس میں شامل ہونے کی غرض سے نہیں آئے تھے, بلکہ یوں ہی آ رہے تھے, جا رہے تھے, دیکھا کچھ لوگ بیٹھے تو بیٹھ گئے, نیت سے نہیں آئے تھے مجلس میں شامل ہونے کے لیے, بس لوگوں کو دیکھ کر ایسے ہی شامل ہو گئے, یا کسی اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے تھے اور وہ دوست اس میں تھا تو بیٹھ گئے. کیا ان کو بھی بخش دے گا؟ فرمایا کہ یہ ایسی مجلسیں ہیں جس میں جو بھی شامل ہو جائے سب کو بخش دوں گا. کہاں پڑے ہیں لوگ, کہاں بے خبر پڑے ہوئے ہیں لوگ. واللہ ہمارے اسلاف تو تلاش کرتے تھے ایسی مجلسیں.
ایسی مجلسیں تلاش کرتے تھے کہ کہیں مل جائے. کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ درس کی مجلس سجائے ہوئے تھے, وعظ و نصیحت فرما رہے تھے, لوگوں کا ہجوم تھا, لوگ بیٹھے حلقہ بگوش تھے. حضرت حسن بصری اپنے وقت کے ایسے جید امام ولی کامل جن کے تعلق سے آتا ہے کہ خود فرماتے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے حضرت علی کے سینے سے ملا ہے, سینہ بسینہ مجھے وہ فیض ملا ہے جو حضرت علی کو نبی علیہ السلام سے ملا تھا, انہوں نے مجھ کو دیا ہے. تو وہ حضرت حسن بصری وہ درس و نصیحت واعظ فرما رہے تھے, لوگوں کا مجمع جمع تھا. ایک شرابی شخص جو شراب کے نشے میں چور تھا, بدنام زمانہ تھا, لوگ اس سے عاجز تھے کہ یہ بہت خراب شخص ہے, برا شخص ہے, وہ اسی طرف سے کہیں جا رہا تھا. اس نے دیکھا بہت سارے لوگ جمع ہیں شیخ کی مجلس میں, آؤ دیکھتا ہوں کیا بتاتے ہیں. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ اتنے مفکر سب بن جاتے ہیں, ارے وہی ابھی مولانا صاحب تقریر کریں گے, وہی بولیں گے, نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, قرآن پڑھا کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. وہ گھر بیٹھے یہی اپنا فیصلہ لے لے گا, وہی مولانا صاحب بولیں گے, اور کہو تو اپنے کو آتا ہی ہے. میرے بابا آتا تو ہے, کرتا کتنا ہے؟ آتا تو ہے, کرتا کتنا ہے؟ نماز پڑھنے آتی تو ہے, تو پڑھتا کتنا ہے؟ اسی مدرسہ گلشن طیبہ جب مکتب کی شکل میں تھا, چھوٹا سا مکتب, جب میں شروعات یہاں 2003 میں آیا, اس وقت جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, یہی مکتب کی بات بتا رہا ہوں, یہیں سے ناظرہ تعلیم پوری قرآن ختم کیا, انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس وقت وہ بچے تھے, آج ان کے بچے ہو گئے, وہ بال بچے والے ہو گئے ہیں. مگر مجال ہے کہ ایک مرتبہ بھی دکھ جائے کبھی صبح شام. ان میں سے کئی ایسے ہیں میں مہینوں ترس جاتا ہوں, نہیں دکھتے. وہ یہی محلے کے لوگ ہیں, نہیں آتے ہیں. اللہ ان پر رحم کرے, رحم کرے ان کے دل پہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے کہ وہ کم از کم اس کی تو قدر کریں کہ یہی ہمارے مادر علمی ہے, یہ گلشن طیبہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ شخص آیا کہ دیکھوں تو ذرا کیا فرماتے ہو, یہ نہیں کہ جانے دو اپنے سے کیا لینا دینا, اپنی زندگی اور ہے, ان کی زندگی اور ہے. شراب کے نشے میں تھا لیکن انسان تو تھا نا. اس نے سوچا ذرا دیکھوں تو کیا کہہ رہے ہیں. آ کر کے مجلس کے ایک کنارے بیٹھ گیا, شراب کے نشے میں ہے. سنتا رہا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن کی آیت پاک فرمائی, تلاوت فرمائی, اور پھر ترجمہ اور تفسیر اس کا بیان کیا, اور یہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا ابھی وہ دن نہیں آئے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور گناہوں سے باز آ جاؤ؟ کیا تمہارے لیے ابھی وہ دن نہیں آئے؟ اس نے جب یہ بات سنی تو بیٹھا تھا, چیخ مار کر کے کھڑا ہو گیا, چیخ مار کے کھڑا ہوا اور پھر گرا, بے ہوش ہو گیا. لوگ سب دیکھنے لگے یہ کون سکتا آ گیا, کس نے آ رہی, یہ تو وہی شرابی ہے. ارے آج یہاں آ گیا. تو جو نظر والے ہوتے ہیں, جو عارفین میں سے ہوتے ہیں, شیخین جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے, وہ نظر والے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو برا مت کرو, دیکھو ذرا, لاؤ پانی کے چھینٹے مارو, ہوے دیے, جو بھی شکل اختیار کی اس کو کیے. پھر وہ ہوش میں آیا. جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ سب میری طرف جھکے ہوئے ہیں, دیکھ کر رہے. تو اس نے کہا یا شیخ, آپ فرما رہے تھے کہ کیا ابھی وہ دن, کیا میرے لیے دن آیا ہے؟ اگر مجھ جیسا شرابی گناہگار اگر توبہ کرے تو کیا میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرے تو کیا اور تیرا گناہ کیا؟ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دے, سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کر دے, درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کر دے, زمین کے ذرات کے برابر گناہ کر لے, اور اس کے بعد بھی اگر آ کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے, اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لے گا. جب یہ سنا تو دوبارہ پھر چیخ مارا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بولے یا شیخ, پھر آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں توبہ کرتا ہوں, پھر آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں آج سے شراب سے توبہ کرتا ہوں, جوا سے توبہ کرتا ہوں, زنا سے توبہ کرتا ہوں, جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں, میں ہر گناہ سے آج آپ کی گواہی میں توبہ کرتا ہوں. سارا مجمع جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی باتوں کو سن رہا ہے. اور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے یا شیخ, کیا میں یقین کر لوں کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ تو شیخ نے کہا کہ بے شک تو یقین رکھ, انشاءاللہ تیری توبہ قبول ہو گئی.
تب اس نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی کہ یا اللہ اگر واقعی تو نے میری توبہ کو قبول فرما لیا تو میری چند دعائیں بھی قبول فرما لے. دروازہ کھل گیا نا, توبہ کر لیا, نیکیوں کا دروازہ کھل گیا, رحمت کے دروازے کھل گئے, اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھل گئے. اب ہمارے راستے میں, ہماری نیکیوں دعاؤں کے راستے میں جتنے بھی حجابات تھے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کو ہٹا دیتا ہے, آسمانوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے. باب اجاب الہی تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ دعائے مسلم کی رہ نہیں جاتی ہے. اس کے باوجود جب کوئی دعا نہ کرے تو اس سے بڑھ کر کے نادان کون ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ اللہ جب تو نے میری توبہ اگر قبول کر لی ہے تو چند دعائیں بھی قبول کر لے جو ہے تو. اور پھر اس نے دعا کی کہ اللہ جو ہے تو اب تک نہ جانے کہاں سے میں کیا حرام کھایا, حلال کھایا, ناجائز کھایا, جو ہے تو میں یہ سب ناجائز کھایا پیا, لیکن تجھ سے میری دعا ہے اب تو مجھے ایسا رزق حلال عطا فرما کہ جہاں تک میرا گمان بھی نہ جاتا ہو. اس کی دعا قبول ہو گئی, ایک دعا. دوسری دعا اس نے یہ کی کہ اللہ اب تک میں نے نہ جانے کتنے جھوٹ بولے, خرافات کیے, فواہشات بکے, گالیاں بکی, جو بھی کیے, اب مجھے ایسی جو ہے تو زبان دے دے کہ میں جو بھی جو ہے تو کہوں, جو بھی عرض کروں تیرے دین کی بات کروں, تیرے اور تیرے حبیب کا کلمہ بلند کروں, اور زبان میں ایسی تاثیر دے دے کہ جس کے سامنے میں کچھ بیان کروں تو اس کے دل پہ ایسا اثر ہو کہ پتھر بھی ہو تو موم ہو جائے. وہ بھی دعا قبول ہو گئی. پھر اس نے تیسری دعا اس طریقے سے اس نے کی کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا قوت حافظہ دے دے, ایسی قوت حافظہ دے دے کہ جب تیرے اچھے نیک بندوں کی زبان سے کوئی بات سنوں تو میرے حفظ میں محفوظ ہو جائے اور وہ کبھی میں بھولنے نہ پاؤں. یہ تینوں دعائیں اس کی قبول ہو گئی. اللہ اس مجلس سے نکلنا تھا, اس کے بعد سے اس کی زندگی ایسی سنور گئی, ایسی سنور گئی کہ جو لوگ کبھی یہ کہتے تھے اس کو ادھر ہی سے جانے دو, بھگا اس کو آنے مت دو, ادھر وہ آنے کے لائق نہیں ہے, اب لوگ اس کو جا جا کے بلاتے ہیں, آ جایا کرو ذرا ہمارے پاس آ جاؤ. اس کو لے جا کر کے اب جو تو انویٹیشن کارڈ دے رہے ہیں, اس کو دعوت نامہ دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تقریب ہے, آ جایا کرو. میرے عزیزو میرے دوستو, تو عزت ایسے ملا کرتی ہے, عزت ایسے جو تو لی جاتی ہے. میرے عزیزو میرے دوستو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مغفرت بھرا عشرہ آج سے ماہ رمضان میں یہ آغاز فرما دیا, اور اس کا اعلان ہے کہ ہر کوئی بخشش مانگنے والا جس کو بخش دیا جائے, ہر کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے. میرے عزیزو میرے دوستو, خدا جانے آئندہ پھر ہمارے زندگی میں, آئندہ جو ہے تو ہمارے زندگی میں اس طریقے سے یہ ماہ رمضان ملے نہ ملے. اس لیے آپ سے گزارش ہے, خدا را اس کی قدر کر لو, اس کی قدر کر لو. زندگی کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. جتنے داغ دھبے دل کے جو ہے تو اس صفا دل پر جتنے گناہوں کے داغ دھبے لگے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو دھو دے گا, مٹا دے گا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایسے شخص ہوتے تھے جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانوں, آپ کی اتباع کروں, اللہ کا پکا رسول مانوں, 5 وقت کی نمازیں اگر برابر میں جو تو ادا کرتا رہوں, ماہ رمضان کے روزے رکھوں, اور رات میں قیام اللیل یعنی تراویح پابندی سے پڑھوں, تو مجھ کو اللہ تعالیٰ کن میں شامل فرمائے گا. تو نبی علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمایا, گھبرا مت, تیرا شمار جو ہے صدیقین کے ساتھ ہو جائے گا اور شہداء کے ساتھ ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہو جائے, اللہ کرے کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول ہو جائے. اس لیے میرے دوستوں, اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں اور جو ہے تو ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اب ذرا سا ایک روایت اور عرض کرتا ہوں. حضرت ابن خزیمہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق وہ سحری کا لقمہ ہے, سحری کھانا. اہل کتاب جو روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ہاں سحری کا اہتمام نہیں ہوتا, اور رات میں خوب پیٹ بھر کر کے کھا لیتے ہیں اور دوسرے دن روزہ رکھ لیتے ہیں. اور اب تو اہل کتاب کہیں ہے نہیں روئے زمین پر, سب بے کتاب ہو گئے سوائے مسلمان کے. تو بہرکیف فرمایا کہ ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان میں فرق جو ہے سحری کا لقمہ ہے. تو جو بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو سحری کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, باقاعدہ جس طریقے سے کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے, اور رات میں ہی رات بھر بکری بھیڑی کی طرح کھا لیتے ہیں خوب جی بھر کے, تھوڑا یہ دکان پر, تھوڑا وہ ہوٹل پر, تھوڑا وہ ڈھابے پر, تھوڑا وہ جو ہے تو چائنیز پر, اس طریقے سے 4 جگہ 10 جگہ کھا لیں گے رات بھر. جس طریقے سے سحری کرنا چاہیے ویسا نہیں ہے نا. کبھی چٹور گلی, کبھی مٹور گلی, تو کبھی یہ گلی وہ گلی, 4 گلی میں گھوم کے آ جائیں گے اور ان کی سحری ہو جائے گی, اسی پر اکتفا کر لیں گے, اور فجر میں بھی نہیں اٹھیں گے, سوتے پڑے رہیں گے. اللہ رحم کرے ایسے لوگوں کے لیے میں صرف دعا ہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرے جو بیچارے روزے رکھ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ایسے لوگوں کے روزے قبول نہیں ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کے حج بھی قبول نہیں ہوں گے جو حج کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں.
ایسے مالک نصاب جن کو مال دیا اللہ تعالیٰ نے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، نماز پڑھتے زکوٰۃ نہیں دیتے، تیری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تیرا حج بھی قبول نہیں ہوگا، روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جب ضروری ہے کہ اس عمارت کو قائم کرنے کے لیے 4 پلر دیے جائیں، 4 ستون دیے جائیں، تو ایک ستون کو نکال دو گے عمارت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ وہ چاہے روزے کا ستون نکال دو، چاہے زکوٰۃ کا ستون نکال دو، چاہے حج کا ستون نکال دو، چاہے نماز کا ستون، یہ 4 مضبوط پلرز ہیں اسلام کی بنیاد میں۔ ایک دیوار گرا دو، ایک پلر گرا دو تو قائم نہیں رہ پائے گا۔ بس یہ مثال اگر سمجھ میں آتی ہو تو بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو ہے تو اس کو دوسروں تک بھی بیٹھ کر کے جہاں بیٹھے کچھ دین کی باتیں کر لیا کریں تو ان تک پہنچانے کی کوشش۔ اب آپ کو کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں مختصر وقت میں۔ ہاں 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 سوال پوچھ رہے ہیں کہ بعض امام صاحب جو ہوتے ہیں حفاظ کرام تراویح خاں، وہ اتنا اسپیڈ میں پڑھاتے ہیں، اتنا رفتار سے پڑھاتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آتا کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اتنا جلدی جلدی پڑھتے تیز برق رفتاری سے۔ اور یہی حال وہ جو ہے تو قاعدے وغیرہ میں جب بیٹھتے ہیں اس میں بھی اتحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھنے کا رہتا ہے کہ کبھی کبھی درود شریف ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، اتنے میں وہ سلام پھیر دیتے ہیں، کبھی دعائے معصورہ نہیں پڑھ پاتے سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اتنا تیز تو نہیں پڑھنا چاہیے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، یعنی کچھ سننے میں نہ آئے۔ سمجھ میں تو کوئی دھیرے دھیرے بھی پڑھے گا تب بھی نہیں آئے گا ہم کو، ہے نا؟ کوئی بہت رک رک کے بھی پڑھے گا تو ہم کو کہاں سمجھے گا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، بس سنیں گے کہ پڑھ رہے ہیں۔ تو سمجھ میں تو آنے سے ہم رہے کہ ہم نے ہندی سمجھنے کی کوشش کی، اردو، انگلش، مراٹھی، گجراتی جو بھی پڑھے سب کو سمجھ سمجھ کے پڑھے۔ عربی سمجھ کے کہاں پڑھے ہم نے؟ قرآن سمجھ کے پڑھا آپ نے کبھی کسی نے؟ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بندہ بیٹھا ہو تو بتائے جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی، یا جس نے اپنے بچے کو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھانے کی کوشش کی؟ ہے کوئی؟ تو سمجھ میں تو نہیں آئے گا، وہ تو اس کو کنارے رہنے دو۔ ہاں کم از کم سننے میں آئے، کیونکہ یہ تراویح جو ہوتی ہے یہ قرآن کو سننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ سمجھے گا کون؟ سمجھنا شرط ہو جائے تو علماء بھی بہت سے فیل ہو جائیں گے، کون سمجھ پائے گا؟ سمجھنے کی شرط ہے، سننے کی شرط ہے۔ سماعت کے لیے، سماع قرآن کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ تم اسی بہانے خود نہیں پڑھتے ہو اور سال بھر نہیں سنتے پڑھتے ہو تو کم از کم قیام اللیل کرو، ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھو روزانہ پورا مہینہ، اس میں قرآن کو سن تو لو۔ اب ہم کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو یہاں وہاں سے نہ بھٹکاتے ہوئے پورا جمع کر کے اسی تلاوت کی طرف لگانے کی کوشش کریں کہ سننے کے لیے حکم دیا کہ سن لو، قاعدے سے سن لو۔ تو پھر بھی اتنا تیز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ، ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن کو تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ، ٹہر ٹہر کے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری جگہ پر قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا کہ اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو خود دل جمعی کے ساتھ سننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ وہ تحیات وغیرہ جب تشہد میں بیٹھتے ہم قاعدے میں تو اکثر تشہد تو پڑھ لیتے نہیں، تحیات تو پڑھ لیتے ہیں اور رسولہ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن درود شریف جو ہی شروع کیا آدھا پڑھے آدھا نہیں پڑھے جب تک سلام پھیر دیتے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے کتنا قانون زبردست ہے اسلام۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں سب پہلے سے ہیں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ صرف وحدہ لا شریک وہی ہے، اور کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے حکمت بالغہ، اپنے حکمت و قدرت کے تحت اپنے حبیب سے یہ باتیں کہلوا دی ہم کو کہ التحیات کا پڑھنا واجب ہے، درود شریف کا پڑھنا واجب نہیں ہے، دعائے معصورہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ التحیات پوری نہیں پڑھ سکے تو پوری پڑھ کر کے سلام پھیریں، درود شریف آپ نہیں پڑھے تو بھی سلام امام کے ساتھ پھیر دیں، دعائے معصورہ کا ایک جملہ بھی، ایک کلمہ بھی نہیں پڑھے تب بھی سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، پانچوں وقت میں بھی تراویح میں بھی۔ تو درود شریف اور دعائے معصورہ کا پڑھنا سنت ہے، نہیں پڑھ سکے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں تحیات پڑھ تو تحیات پڑھنے کا تو موقع مل ہی جاتا ہے، اتنا تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔
تو اسی طریقے سے آغاز جب کرتے ہیں شروع نماز میں تو ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، تو اس وقت بھی پڑھنے ہی نہیں ملتا ہے، پھٹ سے قرأت شروع ہو جاتی ہے. اور حکم یہ ہے کہ غور سے سنو، جب تلاوت ہو رہی تم مت پڑھو، تم کچھ مت پڑھو، نہ قرآن پڑھو، نہ دعا پڑھو، نہ درود، نہ ثنا، نہ کچھ مت پڑھو. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نماز میں تو تم کچھ مت پڑھو. اب جب تلاوت شروع ہو گئی حافظ صاحب کی تو ہم کو چاہیے کہ ہم ثنا نہ پڑھیں. تو ثنا نہ پڑھنے سے بھی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. تو جو چیزیں ضروری ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ بھی سوال ہے حالات حاضرہ کے ایک دم عین مناسبت سے کہ بہت سے لوگ رہتے ہیں کہ وہ تراویح میں بھی کبھی کبھی ایسا اتنا فاتح پڑھ رہے ہوں گے کہیں پر، جب بھی وہاں بھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ ابھی تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، بیٹھے رہتے ہیں، وہ دعا کے بعد بیٹھے رہتے ہیں. جب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، 2 4 10 آیتیں اور ہو گئی، تو اس کے بعد جلدی سے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پھر رکوع کر کے نماز بھی اس طریقے سے شامل ہوتے ہیں. اتنے بھی کوتاہ دست لوگ پڑے ہوئے ابھی بھی، جب اتنا پھانس ہو رہی ہے تب بھی. تو پوچھ رہے کیا ان کو ثواب پورا ملے گا؟ نہیں بھائی، ثواب پورا کیسے ملے گا؟ ثواب پورا نہیں ملے گا، بلکہ اللہ نہ کرے فرمایا کہ جو اپنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں تو فویل للمصلین، تو ویل ہے ان کے لیے. ویل کہتے جہنم کے ایک حصے، ایک وادی کو، جہاں اتنی بھڑکتی آگ ہوگی کہ بعض روایتوں میں آئے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. اس ویل نام وادی، وہ کنویں کو، تو ان نمازیوں کو اس میں ڈالا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے ہیں. تو پورا کیسے ملے گا؟ یہ تو بس اس کا کرم ہے کہ وہ سن لیتا ہے، ورنہ یہ منہ کہاں کچھ بات سنانے کے لیے ہے. ورنہ یہی دھسا دے تو ہم کیا کر لیں گے، اور دھس جاتے ہیں کتنے. ہماری عبرت کے لیے بے شمار سامان روزانہ پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ان کو پورا ثواب نہیں ملے گا، باقی مرضی مولا ہے. سوال پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ بلا کراہیت جائز درست ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں. توجہ فرمائیں، نماز کے تعلق سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ سنتیں غیر مؤکدہ جو ہوا کرتی ہے، جیسے کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعت، عشاء کے پہلے کی 4 رکعت، یہ غیر مؤکدہ ہے جو 4 رکعت والی ہیں. تو ان میں کیا 2 رکعت پر جب ہم بیٹھتے ہیں جسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، تو کیا اس میں تحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے؟ ہاں پڑھنا ہے. یہ پڑھنا مستحبات میں سے ہے. نہیں پڑھیں گے تو صرف تحیات پڑھ کر کے نماز پوری کریں گے تب بھی نماز ہو جائے گی. مستحب یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ جب 4 رکعت والی غیر مؤکدہ سنت پڑھ رہے ہوں تو اس میں 2 رکعت پہ، کیونکہ وہ غیر مؤکد یعنی کہ نفل، اور نفل جو ہے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر نفل جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. ہر نفل 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، اور 2 رکعت جب پڑھیں گے تو ہر قاعدہ آخری قاعدہ ہوگا. ہر 2 رکعت پہ بیٹھیں گے، سلام پھر کے پھر دوسرے شروع کریں گے. تو جب سلام پھرنے کے لیے قاعدہ آخرہ پڑھا جاتا ہے میں بیٹھا جاتا ہے تو اس میں تشہد یعنی کہ اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. تو جو 4 رکعت والی غیر مؤکدہ ہے یعنی 4 رکعت نفل نماز ہے، وہ تو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر بیٹھے تو اس میں تشہد کے بعد یعنی اتحیات کے بعد جو ہے درود شریف بھی پڑھے، دعائے معصورہ بھی پڑھے، خالی سلام نہ پھرے، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائے. جب تیسری رکعت شروع کرے تو اس میں ثنا بھی پڑھے، سبحانک اللہم ثنا بھی پڑھے، اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اب سورہ فاتحہ پڑھے. یہ اس کا صحیح طریقہ، مستحب طریقہ یہ ہے. برخلاف اس کے اگر کوئی دوسری رکعت میں خالی اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو گیا، تیسری رکعت میں ثنا طوس تسمیہ نہیں پڑھا اور سورہ فاتحہ کر کے اور تیسری چوتھی پڑھ کے سلام پھیر دیا، تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی کباہت و کراہت نہیں ہے.
سوال پوچھ رہے ہیں کہ عشاء کے وقت میں ماہ رمضان میں کوئی شخص ایسے وقت میں آئے کہ جب کہ وہ عشاء کی جماعت قائم ہو چکی تھی تو وہ جماعت میں شامل ہو گیا. اچھا, جماعت اس کی فرض نماز اس کی جو ہے تو چھوٹ گئی. آیا تو یہ اس کے کیا کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز شروع ہو گئی تھی تو تراویح میں شامل ہو گیا, تو اس کو تراویح میں ابھی شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تراویح کی نماز جو ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد ہے. اچھا, یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو اس کی جماعت چھوٹ گئی, اس کے بعد جب امام صاحب سنت اور نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ اتنے میں وہ آیا تو اپنی فرض نماز پوری کر لیا, عشاء کی فرض نماز پوری کر لیا, لیکن سنت نہیں پڑھ پایا تھا. اتنے میں تراویح قائم ہو گئی تو تراویح میں شامل ہو گیا. ابھی بھی اس کو چاہیے کہ 2 رکعت سنت پڑھ کر کے پھر تراویح میں شامل ہو, کیونکہ سنت مؤکدہ ہے وہ, اور تراویح جو ہے غیر مؤکدہ ہے. سمجھ رہے ہیں, جو سنت مؤکدہ ہے اس کا مقام بڑا ہے, غیر مؤکدہ کا مقام اس کے بعد کا ہے. تو اس کو چاہیے پہلے جو ہے تو مؤکدہ ادا کر لے, اس کے بعد تراویح میں شامل ہو. اور اگر ایسا اس نے کر دیا تراویح کے بعد اس نے جب ہوا تو پہلے یہ مؤکدہ کو پڑھ لے, اس کے بعد پھر جو ہے تو چونکہ اس کی فرض کی جماعت چھوٹی تھی تو اس لیے اس کو وتر بھی الگ پڑھنا چاہیے. سوال پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کہ خواتین کو مہینے میں جو حیض کا وقت ہوتا ہے MC ناپاکی کے ایام, تو ماہ رمضان میں اگر ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے کسی کے اور ان کو مہینے کا یہ ہے کہ عادت ہے کہ وہ 3 دن کا ہوتا ہے, کسی کو 5 دن کا بھی ہوتا ہے, زائد بھی ہوتے ہیں بہرکیف. تو کسی کا اگر 3 دن میں وہ حیض کا آنا یعنی وہ خون کا آنا بند ہو گیا تو کیا وہ تلاوت وغیرہ کر سکتے؟ ہاں کر سکتے نہیں, بلکہ ان پر روزہ اور نماز پھر بدستور فرض ہو گیا. ان کو چاہیے کہ اگر 3 دن میں بند ہو گیا تو فوراً غسل کریں, نماز بھی پڑھے, تلاوت بھی ہو سکے تو کرے, اور روزہ بھی رکھنا شروع کر دیں. نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے. یہ نہیں کہ اب کل سے کریں گے پرسوں سے کریں گے, وہ نہیں. 3 دن میں بند ہو گیا, جس وقت بند ہو گیا اسی وقت غسل کرنا اس پر واجب ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کرے اور اسی ٹائم کی نماز سے شروع ہو جائے. ہاں, بعض علماء نے بیان کیا روایتوں کے حوالے سے کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے. بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے برس کی بیماری ہوتی ہے, کوڑھ کی بیماری کا جزام جو ہوتا ہے اس کا خطرہ ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے, بلکہ بدھ کے دن کاٹنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے. اگر تمہارا ناخن تم کو کسی وجہ سے موقع نہیں ملا, تم جمعہ کو نہیں کاٹ سکے, سنیچر گزر گیا, اتوار پیر منگل گزر گیا, ناخن بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو بدھ کے دن موقع آپ کو مل گیا تو آپ بدھ کے دن کاٹ سکتے. ایسا منع ناجائز یا حرام نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ لوگوں نے یہ بتایا بعض روایتوں کے حوالے سے علماء کرام نے کہ اگر تمہیں موقع ہے تو دیگر اور جو بافضیلت دن ہیں, جمعہ کے دن ناخن کاٹنے والوں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جایا کرتے ہیں اور ان کو سنت پر بھی عمل کرنے کا جو تو ثواب ملا کرتا ہے. تو اس لیے یہ ساری باتوں کو دھیان رکھتے ہوئے اور دنوں میں کاٹنا چاہیے. اگر نہیں موقع ملا بدھ کے دن اور بدھ کے دن موقع ملا اور ناخن بڑا بھی ہے تو کاٹ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی عادت بنائے گا کہ میں یہ سب بات کو نہیں مانتا, جیسے بہت سارے آج کل لوگ پڑھے لکھے گریجویٹ لوگ رہتے ہیں جو گریجویشن کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا 7ویں آسمان پہ دماغ چلے جاتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. بہت ایسے وہ بولتے میں یہ سب چیز کو نہیں مانتا. تو جو یہ کہہ دے کہ نہیں مانتا, انکار کیا, ان لوگوں کی باتوں کا انکار کیا جو ورثۃ الانبیاء میں سے ہیں, علماء کی باتوں کا انکار کیا. ان کے سوا اور کوئی وارث نہیں ابھی موجود ہے نا. تو ان کی باتوں کا جس نے انکار کیا اور ضدن آ کر کے کہ نہیں میں تو کروں گا, میں یہ سب نہیں مانتا, یہ چھوچا ہے, یہ جیسا لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں, تو خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے اس کو بیماری ہو کے رہے گی. کیونکہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے اس ظاہری دور میں جب آپ نے یہ بیان فرمایا اور دیگر علماء نے بیان فرمایا تو ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ ارے وہ خالی کہنے کی بات ہے,
میں تو کاٹوں گا, میں تو بدھ کو ہی کاٹوں گا, کچھ نہیں ہوتا ہوتا, ایسا کچھ انہوں نے کہہ دیا. اور بدھ کے دن جو تو ضدن انہوں نے کاٹنا شروع کیا, بدھ کو کاٹتے تھے. پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ ان کو جذام کی بیماری ہو گئی, ان کو بیماری ہو گئی کوڑ کی. پھر بعد میں انہوں نے بہت علاج کیا, نہیں ٹھیک ہوا, پھر توبہ کیا انہوں نے, توبہ کر کے کیا تو بعد علماء بیان کرتے بعد میں وہ ٹھیک ہوئے جب توبہ وغیرہ کیے. تو وہی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہمارے لیے. بہت سارے لوگ گناہ کر بیٹھے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کریں, آپ توبہ کر لیں, دروازہ کھلا ہے. اور کوئی سوال؟ ہاں ہاں کچھ لوگ اچھا یہ جو صدقہ فطر جو ہے, فطرہ ادا کرتے ہیں چاند رات کو, بلکہ بہتر اس کے لیے وقت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے, جب عید کی نماز کو آپ جا رہے ہوں تو بہتر اچھا مستحب وقت یہ ہے کہ اس وقت میں ادا کر دو, عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دو. اگر اس وقت عید کی نماز پڑھ لیا, بھول گئے آپ, یا جلدی جلدی میں کپڑا وپڑا آپ نے بدلی کیا, پہلے سے ارادہ کر کے بھی رکھا تھا کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا, بہت سنا ہے, بہت فضیلت ثواب ہے, لیکن اب کپڑا جلدی بدلی کیا, پیسہ پرانے کپڑے میں رہ گیا, نئے کپڑے میں آپ نے رکھا نہیں, آئے پڑھنے کے لیے نماز عید, تو دیکھا تو لوگ لینے والے مستحقین تو موجود ہیں, لیکن پیسہ نہیں موجود ہے آپ کے پاس. اب کیا کریں, یعنی کسی وجہ سے اب نہیں کر پائے, تو پورا سال اس کو موقع ہے, پورے سال میں کبھی بھی دے سکتا ہے, وہ جب بھی ادا دے گا ادا ہی ہوگا, قضا نہیں ہوگا. وہ مستحب وقت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیا جائے. اب اس پر بعض اوقات بعض لوگ دیکھتے ہیں پر مائک لے کر کے بولتے رہتے, نہیں دیں گے تو روزہ معلق رہے گا, نہیں دیں گے تو روزہ معلق رہے گا. تو کوئی منچلا آدمی تھا, بولے میں تو روزہ رکھا ہی نہیں, میرا کیا معلق رہے گا, ہے نا, بولے میں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں. تو اس کے لیے کیا, تو بھائی روزے کے لیے نہیں ہے فطرہ, نہیں دو گے تو روزہ قبول نہیں ہوگا, نہیں دو گے تو روزہ خراب ہو جائے گا, نہیں دو گے تو روزہ آسمانوں تک نہیں جائے گا. یہ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے, بتایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے کہ ہدی للمتقین, یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی باتیں ہیں. ورنہ فطرہ دینا یہ روزے سے کنسلٹ اس کا نہیں ہے, روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے. فطرہ تو تمہارے جان کا ہے بھائی, ہر انسان, ہر مسلمان کے لیے, یہاں تک کہ اگر تمہارے پاس اسی دن چھوٹا بچہ فجر سے پہلے پہلے ولادت پا گیا تو اس کے بھی جان کا تم فطرہ نکالو, صدقہ فطر یہ نکالو. یہ ہر مسلمان پر فطرہ نکالنا, جو بھی مالک استطاعت ہے تو اس کو نکالنا چاہیے, فطرہ نکالنا چاہیے. نہیں, مالک نصاب تو یہ کہ یعنی اس کے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اس کے پاس ایسے مال ہو, تو وہ مال کی کیفیت الگ ہوتی ہے. زکوٰۃ والا مالک نصاب نہیں, ایسا آدمی ہو جو کھانے پینے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا بچتا ہے, تو اتنا تو آج ہر کسی کے پاس ہے, جس کو دیکھو اسی کو 4 جوڑی چپل رکھا ہوا ہے. گھر میں عورتیں نہ جانے کتنے زیور اصلی کے علاوہ نقلی بھر کے رکھے ہوئے, تو قیمت تو ہے نا اس میں. کتنے برتن ابرائی پر کباڑ پہ شوکیس پہ سجا کے رکھے ہیں, سال بھر استعمال ہی نہیں کرتے, تو اس نصاب میں وہ بھی جوڑے جائیں گے. وہ زکوٰۃ میں نہیں جوڑے جاتے, لیکن یہ فطرے والے نصاب میں وہ بھی جوڑے جائیں گے. جو کپڑے رکھے ٹھنڈی کے, خالی ہوس کے مارے ٹھنڈی والا بستر خرید کے رکھے ہیں, ہے نا, دوسرا خرید کے رکھے ہیں, سوال خرید کے رکھے, ٹھنڈی یہاں ہمارے طرف پڑتی ہی نہیں ہے, اوڑا ہی نہیں جاتا, بچھایا ہی نہیں جاتا, بھر کے رکھے ہیں پورا کباڑ. پلنگ کھولو تو نستا وہی بستر بھرا, تو وہ بستر بھی جوڑا جائے گا اس حساب میں. یہ جو فطرہ, تو قریب قریب سبھی جتنے ہیں سوائے چند کو چھوڑ کر کے چاہیے کہ وہ سب کو نکالنا چاہیے فطرہ. اس سال غالباً علماء کرام نے 80 روپے کا اعلان کیا ہے, 80 روپیہ فی آدمی, 80 روپیہ فطرے کا اعلان کیا ہے. تو یوں تو 80 روپیہ سوچو تو بہت زیادہ لگ رہا ہے تھوڑا, گئے سال 70 تھا, اس کے پہلے 60 تھا, ایسے ہی بڑھتے بڑھتے اب 80 روپیہ ہوا ہے. تو گیہوں وغیرہ ویسے بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے, تو یوں ہم ایک جھٹکے میں سوچے تو 80 روپیہ مہنگا لگ رہا ہے نا. لیکن میرے خیال سے علماء کرام نے جو اتنا تحقیق کر کے کیا ہوگا تو ٹھیک ہے کیا. ہر جگہ آج تو سبسڈی والا جو گیہوں ملتا ہے بہت لوگ اس کو کھاتے ہی نہیں, غریب لوگ بھی, کئی لوگ اس کو نہیں کھاتے. وہ خریدنے والے تو ان کے ہاتھ میں جا کے 15 روپے میں بیچ دیتے, 16 روپیہ 14 روپے میں بیچ دیتے, اور پھر جا کر کے لے کے آتے 30 روپے والا کھاتے ہیں. تو اب 2 کلو 45-47 گرام گیہوں کا جو ہے کی قیمت پکڑ لیں تو کم از کم 65-70 روپیہ تو ایسے ہی ہو جا رہا ہے. تو جو لوگ جو ہے تو اور مہنگا گیہوں کھاتے ہیں, آج 50 روپیہ کلو تک کا گیہوں ہے, اور کتنے لوگ 50 والا کھا کے بھی ساتھ پھول رہی ہے, وہ بھی ہضم نہیں کر پا رہے, اتنے نازک ہوتے جا رہے ہیں.
تو بہرکیف تو یہاں 20 سے لے کے 50 تک کا گیہوں ہے اگر بھاؤ، تو وہ جو ہے اس کا جو حکم یہ ہے کہ اوسط درجہ پکڑو، درمیانی قیمت جو ہے اس کو پکڑ لو، درمیانی قیمت کو پکڑ لو. اگر 35 روپیہ والا پکڑ لو تو 35 دنا 70 روپیہ تو ایسے ہی ہو گیا، اور 80 روپیہ دیے ہوئے ہیں تو 2 کلو 45 گرام کا اور پکڑ لو تو تقریباً 75 روپیہ 73 روپیہ تو ہو ہی جا رہا ہے. تو 80 روپیہ اعلان کیا ہے لوگوں نے، جس طریقے سے بھی ہے وہ بھی بھاؤ تاؤ نکالے ہوں گے. تو بہرکیف نہیں بھی ہو تو ہمیں چاہیے دنیا خریدنے کے لیے ہم اچھا لیتے ہیں نا، اچھی چیز لینا چاہتے ہیں تو جنت کے لیے بھی اچھی رقم اچھی قیمت دینے کی کوشش کرنا چاہیے. 2-4 روپیہ 10 روپیہ زیادہ بھی ہے تو کر لینا چاہیے. اور بہرحال یہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کچھ کم بھی ہوتا تو اس میں ہوتا کیا ہے مجبوری کہ ابھی تم نے تو مشورہ کر کے، پورے محلے والے نے تم نے مشورہ کر کے ایک چیز کا اعلان کر دیا کہ بھائی اب کی سال ہم عید میلاد النبی پر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کلر کا سب جھنڈا لگائیں گے اور ایسی لائٹنگ لگائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے پورے محلے والے نے مشورہ کر کے ایک چیز فائنل کر لیا، پاس کر دیا، مگر دوسرے محلے والے نے کہا کہ نہیں یار وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اپن وہ 2 فٹ والا بہت بڑا ہو جا رہا ہے، وہ 2 فٹ کا نہیں 1 فٹ والا لگائیں گے، وہ جھنڈا نہیں لگائیں گے، جھنڈی لگائیں گے 1 فٹ والا. نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. تو یہ مجبوری یہ ہوتی ہے. اب جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں عوام الناس بولے یار وہ 1 فٹ کا اعلان کیا نا وہ اچھا ہے، ہر کوئی غریب آدمی بھی لے لے گا، وہ اچھا ہے. 1 فٹ والا جو اعلان کیا نا وہ بہت بھاری کام کیے. اب ان کو یہ خبر نہیں کہ یار یہ جو 2 فٹ والے کا اعلان کیے ہیں کہ 2 فٹ کا جھنڈا پھہرائیں گے، یہ تھوڑا زیادہ کی طرف ہے، زیادہ عشق نبی کا اظہار ہے، زیادہ خوف خدا کا اظہار ہے، زیادہ محبت رسول پیدا ہو رہی ہے، زیادہ ہمارا پیسہ اس میں راہ خدا میں جا رہا ہے. تو یہ اچھا ہے نا کہ دنیا میں تو خوب زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں نبی کی محبت میں دینا ہوا تو اس میں کنجوسی کر رہے ہیں، 1 فٹ والا ڈھونڈ رہے ہیں. تو مجبوری یہ ہوتی ہے کبھی کبھی آپ جیسے محلے والے جن لوگوں نے 2 فٹ والے کا اعلان کیا وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، یار وہ سب ادھر ہی بھاگ کے جا رہے ہیں 1 فٹ والے کی طرف، سب وہ 1 فٹ والے کی طرف جا رہے ہیں. ایسا کرو کہ آپن بھی کچھ کم کرو، نہیں 1 تو 1.5 کر لو، کم کرو. یہ مجبوری ہوتی ہے. دین کے معاملے میں بھی ایسی مجبوریاں ہیں علماء کرام کے ساتھ میں. ابھی کچھ لوگوں نے جو ہے تو 80 کا اعلان کیا تو اب سامنے سے دیکھنا دوسرے لوگ 70 کا ہی اعلان کریں گے. ہر سال ایسے ہی کرتے ہو، ہر سال وہ ایسے ہی کرتے ہیں. جب یہاں 70 کا تھا تو 60 کا اعلان کیے ہوئے تھے، سمجھ رہے ہیں. جب 60 کا تھا تو 50 کا 45 کا 55 کا اعلان کرتے ہیں. کیونکہ ان کو کیسا ہے، ان کو خالی لوٹنا ہے، ان کو خالی لوٹنا ہے. نہ تمہارا ایمان بچانا ہے، نہ ان کے پاس ایمان کا خزانہ ہے. ان کو خالی لوٹنا ہے. کیسے بھی مال آنا چاہیے. انہوں مال کے پہ تو پیدا ہوئے، وہ مال کی سیج پہ تو پیدا ہوئی ہیں وہ جماعتیں. مال برداری کے لیے تو انہیں پیدا کیا گیا ہے. تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے، وہ اتفاق ہونے نہیں دیتے، اتحاد ہونے نہیں دیتے ہیں. اور لوگوں میں خالی رو رو کے بنے کیا ہی ہوتا کہ ہوتے بھی مسلمان بھی ایک، خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک، کیا ہی بہتر تھا کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. یہ بیان کر کے رو کر کے بیان کریں گے اور خود ہی اختلاف کی بات کرتے ہیں، خود ہی اختلاف پیدا کرتے ہیں. تو ایسے بددینیوں سے ہمیں دور کبھی ناتا نہیں رکھنا چاہیے. ایسے ہی کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ ان کے قریب جاؤ نہ ان کو قریب آنے دو. تو یہ مسئلے میں ضمن میں نے کچھ باتیں عرض کر دی، تو اس کو بھی دھیان میں رکھیں. میرے خیال سے وقت کافی ہو گیا. اگر کوئی ضروری سوال ہے تو آپ کر لیں. نہیں، عید کی نماز سے پہلے واجب ہے، یہ اعلان غلط ہے. فطرہ دینا واجب ہے، عید کی نماز سے پہلے دینا واجب نہیں ہے. عید کی نماز سے پہلے دینا مستحب ہے، اچھا ہے. فطرہ دینا واجب ہے، سمجھ رہے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے فطرہ دے، یہ واجب ایک مسئلہ الگ ہو گیا. اب وقت کا اعلان کی نماز سے پہلے دینا مستحب ہے، نماز سے پہلے دینا واجب ہے ایسا نہیں ہے. فطرہ دینا واجب ہے.
ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح جو ہے تو معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک مولا ہم تمام مسلمانوں کو راہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر طرح کی برائی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما دے. اس ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے آج پہلے دن ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ زمانے میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے اللہ سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تمام مسلمانوں کو دین کے بتائے ہوئے تیرے اور تیرے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو لوگ بے سہارا اور مالک مولا مصیبت زدہ لوگ ہیں اللہ ان سب کی غیب سے امداد فرما دے. اللہ ان سب کی غیب سے امداد فرما دے. اس ماہ مبارک ماہ رمضان کے صدقہ و طفیل ہم تمام مسلمانوں میں مالک اللہ خوشحالی پیدا فرما دے. ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروی عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ کہیں بھی رسوا و ذلیل کیے جا رہے اللہ ان سب کی عزت اور آبرو کی مالک مولا تو حفاظت فرما دے. مالک مولا ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما دے. ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما دے. ہماری قبرستانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری جماعت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے قرآن کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے. مالک اللہ رحم فرما کرم فرما اس مسجد و مدرسہ گلشن طیبہ کی حفاظت فرما دے. اس سے مالک اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مالک اللہ اس کا تعاون کرنے اس سے ہمدردی رکھنے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. جو لوگ بھی اس سے محبت رکھنے والے ہیں اللہ سب سے تو محبت کا اعلان فرما دے. اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے. سب کے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.